حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ کا کتنا قداور نام ہے اور کئی شافیوں کے امام ہیں آپ کے تاریخ میں سیرت میں ملتا ہے کہ جب کبھی شریعت کے کسی مسئلے پر مجھے جواب نہیں بن پڑتا اور میں الجھ جایا کرتا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری دیتا، وہاں پر نماز ادا کرتا، ان کے صدقے اللہ سے دعا کرتا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دیا کرتا تھا۔ تو بزرگوں نے تو خود لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ عبادت میں اگر روحانیت چاہیے تو ایسا قرب تلاش کرو کہ جہاں آپ عبادت کرو تو تمہارے آس پڑوس میں اللہ کے ولی کا مزار بھی ہو، آگے نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو قبر آگے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کہ قبر آگے ہو اور بیچ کے اندر کوئی سترا نہ ہو، تب تو آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب یا الٹے ہاتھ کی جانب کسی ولی کا مزار ہے اور آپ کی کعبے کی طرف جہاں رخ کرتے ہیں وہاں کوئی ایسی قبر نہیں ہے تو آپ قرب میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول فرما لے گا۔ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے حجرے میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جگہ دی تھی تو بے موسمی پھل آپ پاتے تھے اور پوچھا تھا کہ بیٹی تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بے موسمی پھل مجھے اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت زکریا کے پاس تھی، وہ حجرے میں تھی، تو وہاں پر جا کے کوئی آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بے موسمی پھل، سردی کے پھل جو سردی میں آتے وہ گرمیوں میں آپ کو ملتے اور جو گرمیوں میں آتے وہ سردی میں مل جایا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ جو مقام ہے جہاں پر یہ پیاری بچی ہے، یہ مقام بھی اللہ کو محبوب ہے تو یہ بچی بھی اللہ کو محبوب ہے، اور وہاں پر آپ نے بیٹے کی لیے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک صاحب اولاد عطا فرما، صاحب اولاد مجھے کر دے، مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے اس ولیہ کے تصدق میں مانگی جانے والے دعا کے بدلے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نبی ارشاد فرمائی، ان کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا وجود ہوتا ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سبب بنتا ہے، وہاں موجود ہو کر وہاں رہ کر دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، لیکن تصدق تھا حضرت مریم کا، مقام تھا حضرت مریم کا۔ جہاں اللہ کے ولی کی ذات ہوتی ہے، ایک حضرت سفیان ثوری کا بہت مشہور قول ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ذکر ہو تو رحمتوں کا نزول ہے، اور جہاں خود صاحب ولی موجود ہو تو وہ جگہ کتنی برکتوں والی ہوگی۔ تو یہ اللہ نے صاحب ولیوں کی مزارات میں بڑی برکت رکھی ہے، وہاں جا کے دعائیں کرنا، عبادت کرنا خود ہماری عبادتوں اور دعاؤں کے قبولیت کا وقار بنتا ہے۔